میں ہزاروں کی تعداد میں علوم حدیث اور جرح و تعدیل کے ماہر افراد پیدا ہو گئی، ایک تحریک برپا ہوئی، مختلف ممالک سے، شہروں سے امام مزی صاحب کو سوالات بھی آتے تھے جن کے وہ جوابات دیتے تھے۔ وہ علامہ سبکی رحمہ اللہ نے طبقات الحفاظ میں وہ سارے فوائد جمع کیے ہیں اپنے استاد کے۔ کسی بھی شخص کو پہچاننا ہو تو ان کے شاگردوں نے جو لکھا ہے وہ پڑھا جائے، سب سے اتھینٹک شاگردوں کے بیانات ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام مزی رحمہ اللہ کے شاگردوں کو تھوڑا بہت جو میں نے پڑھا، انہوں نے ایسے انداز میں امام مزی صاحب کو بیان کیا کہ کمال کر دیا۔ کوئی امام مزی کو حافظ الدنیا کہہ رہا ہے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے نے اپنے دوست اور اپنے استاد امام مزی کے بارے میں یہاں تک لکھا کہ دارالحدیث الاشرفیہ میں جتنے بھی شیوخ محدثین پڑھاتے رہے ہیں، صرف ایک ہی شخص آیا ہے دارالحدیث کی شرط کے مطابق، اور وہ ہے امام مزی رحمہ اللہ۔ امام مزی کی حالات بڑے ہی دردناک ہیں، بڑے اسباق ہیں۔ تو ہمارا یہ ذہن ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے افراد پیدا کیے ان کے حالات جاننا بڑا ضروری ہے۔ مزی صاحب نے کیسے افراد پیدا کیے، طریقہ کار کیا تھا، منہج کیا تھا، واضح ہو گیا نا۔ ان کے کتابیں پڑھ کر شاگردوں جو تبصرے کیے ہمیں وہاں سے بڑی چیزیں ملی۔ اللہ اکبر۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جب خبر ملی کہ وہ فوت ہو گئے ہیں جیل میں، 2 شخص گئے تھے ان کی میت کو اندر دیکھنے کے لیے، اندر لینے کے لیے۔ ایک امام ابن کثیر تھے، دوسرے امام مزی تھے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو غسل دینے میں امام ابن کثیر اور امام مزی دونوں شریک تھے۔ سمجھا گئی؟ امام ذہبی رحمہ اللہ نے تذکرۃ الحفاظ میں سب سے آخر میں جس امام اور محدث کے حالات لکھے ہیں وہ ہیں امام مزی رحمہ اللہ۔ حوالہ یاد ہو گیا نا؟ تذکرۃ الحفاظ کے سب سے آخری محدث جن کی حالات لکھے ہیں امام ذہبی نے، وہ امام ذہبی کے جلیل القدر استاد امام مزی ہیں، مفصل حالات لکھے۔ اسی طرح امام ذہبی کی اپنے اساتذہ پر ایک مستقل کتاب ہے، صرف اساتذہ کے ہی حالات لکھے، اس کا نام ہے المعجم المختص۔ کیا نام ہے؟ المعجم المختص۔ یہ مبارک کتاب دکتور فضیلۃ الشیخ المحدث، میری مراد شیخ عبد الرحمن یوسف المدنی حافظہ اللہ آف راجوال، ہماری محبوب شخصیت، شیخ صاحب نے PhD کا مقالہ میں جو رسالہ پیش کیا تھا وہ امام ذہبی کی المعجم المختص تھی۔ جب میں راجوال میں وہاں رہا، کیونکہ مجھے ان سے محبت تھی، تو اس کا مراجعہ نظر ثانی کا موقع اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا۔ المعجم المختص علی ذہبی جو دکتور شیخ عبد الرحمن یوسف حافظہ اللہ آف راجوال نے وہ تحقیق تخریج راسا کیا تھا، اس کو میں نے ایڈٹ کیا، مراجعہ وغیرہ کیا۔ تو اس موقع پہ بھی اس میں مزی صاحب کے حالات پڑھنے کا موقع ملا، تو اس طرح تذکرۃ الحفاظ میں بھی ہمیں اس کا موقع ملا۔ میں چند اقوال اس کتاب سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مزی صاحب کون تھے؟ مزی صاحب کون تھے؟
یہ تذکرۃ الحفاظ یہ وہ کتاب ہے رجال کی جس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے. شیخ الحدیث حافظ محمد اسحاق حسینوی رحمہ اللہ، یہ بھی ہمارے حسینوی علماء میں سے تھے، بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، انہوں نے بڑے کام کیے، عطا اللہ بوجیانی رحمہ اللہ کے خاص گردوں میں سے تھے. کئی مدارس کو اس بزرگ نے، ہمارے بزرگ نے آباد کیا. صوفی عبداللہ صاحب کا ادارہ اوڈا والا وہ بھی ہمارے شیخ الحدیث اسحاق حسینوی صاحب نے آباد کیا. اور غزنویوں کا ادارہ جو لاہور میں تھا، تقویت الاسلام اپنا شیش محل والا، یہ بھی ہمارے بزرگوں نے 30-40 سال کسی مدرسہ میں صحیح بخاری پڑھاتے رہے. اللہ شیخ کو جنت الفردوس عطا فرمائے. شیخ کی پوتی میرے ہمسائی ہیں، ہمارے محترم ہیں ادھر مولانا، ان کی زوجہ محترمہ شیخ حسینوی صاحب کی پوتی ہیں. امام ذہبی لکھتے ہیں اپنے استاد امام مزی کے حوالہ سے، ہم تعدیل کے متعلقہ ہی اقوال پیش کرنا چاہتا ہوں. اسماء و رجال میں تو آپ کا جواب نہیں تھا، اور نہ ہی اس فن میں آنکھوں نے آپ جیسا کوئی دوسرا آدمی دیکھا ہے. بہت بڑی بات کی ہے امام ذہبی نے. امام ذہبی کے اساتذہ کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے. دیکھ لیں المعجم المختصر، دیکھ لیں. ایک 1000 سے زیادہ اساتذہ میں سے امام ذہبی کہہ رہے ہیں کہ فن جرح و تعدیل میں میری آنکھوں نے آپ جیسا نہیں دیکھا. جو میں نے پہلے باتیں کی ہیں کہ امام مزی تھے جرح و تعدیل کے اعتبار سے، اسی فرد واحد کی محنت کی وجہ سے، منہج کی وجہ سے، علوم حدیث میں مہارت تامہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دمشق کو علوم حدیث کے ماہر افراد کا شہر بنا دیا. ایسے نا اللہ وہی دور اب بھی پیدا کرنے پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ ثانی فرمائے. اللہ اکبر. لکھتے ہیں آپ نے اپنی شہرہ فا کتاب تہذیب الکمال 250 جلدوں میں لکھی. یعنی ہمارے ہاں اعتبار اور ہے، محدثین کے ہاں اعتبار جلد کا اور تھا. ویسے تہذیب الکمال کا بشار آباد صاحب کی تحقیق سے نسخہ میرا خیال 25 جلدوں میں چھپا ہے. پھر اس تحقیق کی تلخیص بائبل پیپر پر بڑا پیج پر 2 صفحے ڈبلنگ کر کے انہوں نے 8 جلدوں میں شائع کی. ماشاءاللہ. اسی طرح پھر کتاب الاطراف 80 سے زیادہ جلدوں میں مکمل کی. امام مزی کی 2 ہی کتابیں ہیں اور دونوں کتب ستہ کی خدمت ہے. ایک کتب ستہ کے رجال کی خدمت ہے تہذیب الکمال، دوسری کتاب کتب ستہ کے اطراف سندوں اور متن کی خدمت ہے تحفۃ الاشراف کے نام سے. اللہ اکبر. بہت بڑا یہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے شیخ سے لیا. اپنے لیے احادیث کی تخریج کی اور املاء حدیث کے لیے مختلف مجلسیں منعقد کیں. وہ رجال حدیث کے ماہر تھے تو ساری زندگی یہی فن پڑھایا جن میں علم حدیث اور علم رجال کی وہ پیچیدہ عقدے حل کیے جو پہلے لا ینحل سمجھے جاتے تھے. آپ یہ بات توجہ سے غور سے سنیں. کون کہہ رہا ہے؟ امام ذہبی. کہ وہ پیچیدہ بحثیں، وہ پیچیدہ مسائل جرح و تعدیل کے علل کے علم حدیث کے جو پہلے لا ینحل تھے، کوئی بھی ان کو تسلی سے نہیں سمجھا سکتا تھا، وہ امام مزی نے ہمیں سمجھائے. مشکل سے مشکل مسئلے ہمیں مزی صاحب نے سمجھائے. اللہ اکبر. سکہ اور حجت تھے. آپ کے معلومات کا دائرہ بہت وسیع تھا.
تو میرے عزیزو، جب امت کا غم ہوگا آپ کو مجھے، کیا ہم راتوں کو سوئیں گے؟ نہیں سوئیں گے، ہمیں بڑا زیادہ مطالعہ کرنا ہوگا۔ خوش قسمت ہے وہ آدمی جو اپنی زندگی کو مرتب کرتا ہے، ایک فن کے خاص تخصصاتی مطالعہ کرتا ہے۔ تھوڑا سا مطالعہ ہر فن کا کر لیں تو اللہ تعالیٰ بھی اتنا ہی کام لے گا، تھوڑا بہت ایک فن کے ساتھ جس میں آپ کو شغف ہے، مرنا جینا اس فن کو خاص کر لیں کہ میں نے جی قرآن کریم کی خدمت کرنی ہے، اللہ رب العالمین آپ کو علوم قرآن کا امام بنا دے گا۔ میں نے جی تجوید کی خدمت کرنی ہے، میرے استاد محترم شیخ ابراہیم میر محمدی القاری المقری امام القراء فی عصرنا ھذا، فن خاص کے لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ کبھی وہ حمزہ پر کتاب لکھ رہے ہیں، کبھی وہ کسی اور ادغام پر کتاب، وہ ایک ایک چیز پر تجوید کے قواعد سبع اشرا پر کتابیں لکھتے جا رہے، پڑھا رہے، افراد مدارس قائم کر دیے، افراد تیار کیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو امام القراء بنا دیا۔ تو یہی منہج ہے، جس فن میں دلچسپی ہے اس کو لے لیں، جینا مرنا اڑنا بچھونا اسی فن کو بنا لیں، اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے لے گا۔ نیز اخلاق حسنہ کا مجموعہ تھا۔ میرے عزیزو، خوش قسمت ہے وہ انسان جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اخلاق حسنہ کا مجموعہ تھا۔ برے اخلاق والا آدمی وہ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارتا ہے، اپنی طریق خود ضائع کرتا ہے۔ تو ہمیں اخلاق بہت مثالی، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، مثالی اخلاق تھا، قتل کرنے آتے تھے، مرید بن کے جاتے تھے، ہمیں ویسا اخلاق ہمارا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ، آپ جنگل میں بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ وہاں بھی شہد کی مکھیاں پہنچا دے گا، علم کی حریص پہنچا دے گا، جاؤ جا کے علم حاصل کرو۔ طلبہ وہاں دل لگا لیتے ہیں، ہے نا۔ سخت مزاج انسان سے لوگ متنفر ہو جاتے ہیں۔ مجھے ایک ساتھی نے کئی خبریں بتاتے رہتے ہیں، ایک نے بتایا، میں نے ایک سے سوال کیا جرح و تعدیل کا، استاد محترم شیخ صاحب فون پر، میں جرح و تعدیل کا ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں فلاں راوی کے بارے میں۔ اب ہمیں جواب دینا چاہیے نا، چلو بیٹا آپ مطمئن نہیں ہوئے، چلو کبھی ملیں گے دوبارہ ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ تو وہ محترم آگے سے کہہ رہے ہیں، آپ کو جرح و تعدیل کی جیم نہیں آتی تو آپ کیوں سوال کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ غلط ہے، یہ میں نے دین کا نقصان کر دیا ہے۔ تو بھائی میرا اخلاق گندا تھا، وہ متنفر، وہ سمجھے گا شاید سارے علماء ایسے ہوتے ہیں۔ میرے اخلاق سے ایک بچہ بھی میرے اخلاق سے متنفر ہو کے مدرسہ چھوڑ گیا، دین چھوڑ گیا، کون گنہگار ہے؟ میں ہوں نا۔ تو ہمیں اپنے اخلاق کو بڑا مثالی بنانا چاہیے۔ جس شخص سے بھی اللہ نے کام لیا ہے وہ مثالی اخلاق کے مالک تھے، جو سخت ترش رو مزاج والے، اللہ ان سے کام لیتا نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں نہ بنائے۔ کثیر السکوت اور قلیل الکلام تھے، صدق اور راست گوئی آپ کا شعار تھا، نوجوانی کی کوئی لغزش آپ سے نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ جن سے اللہ کام لینا چاہتا ہے ان کی جوانیوں کو بھی اللہ محفوظ بنا دیتا ہے۔ ہر وقت مطالعہ میں مصروف رہتے تھے۔ کون؟ امام مزی رحمہ اللہ۔ بعض اوقات حدیث پڑھاتے وقت کچھ لکھتے بھی جاتے تھے، سمجھا گی؟ یعنی پڑھا رہے ہیں اور ساتھ لکھ بھی رہے ہیں۔ اسی نوعیت کے ہمارے بھی ایک استاد محترم ہیں، میری مراد فضیلت الشیخ النحوی الامام عبد الرشید خلیق صاحب حافظہ اللہ۔ جامعہ رحمانیہ میں ہم نے استاد محترم سے کئی کتابیں پڑھی، میں نے تربیت فاضل بھی کیا استاد جی سے، 28 کتابیں ہیں، بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی کتابیں عربی، یعنی فاضل عربی میں۔ تو وہ استاد ہمیں پڑھا بھی رہے، ساتھ لکھ بھی رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو امام مزی بھی پڑھاتے، کچھ لکھتے بھی رہتے تھے، مگر آپ کی توجہ کا یہ عالم تھا کہ پڑھنے والے کی کوئی متن یا اسناد کی کوئی غلطی آپ پر مخفی نہیں رہتی تھی۔
آپ اتنی عمدگی سے اس کی اصلاح فرماتے کہ حلقہ درس میں حاضر ہونے والے علماء اور فضلاء دنگ رہ جاتے. جب تو وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے. تو یعنی آپ تو آگاہ ہیں میرے پاس, آپ تو آگاہ ہیں میرے پاس, گھر بار چھوڑ دیا ہے, لمبے چوڑے سفر کیے, اب میری اوقات ہے, اب میری یہ کمزوری ہے کہ میں آپ کو مطمئن نہ کر سکوں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. یعنی استاد ایک اسلحہ سے لبریز ہو کر میدان جنگ میں آئے, میدان عمل میں آئے. میاں نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ پر بھی ہم نے لیکچر دیے ہیں. تو وہ کون سا طریقہ تھا, منع تھا کہ میاں صاحب فرد واحد نے 3 مرلے کے مسجد میں بیٹھ کر محدثین کی جماعتیں تیار کی. وہ منہج ہے, اس پر میں نے رسالہ بھی لکھا ہوا ہے, نیٹ پر لکھیں گے نا, میاں نذیر حسین دہلوی صاحب کا منہج تدریس محدثین تیار کرنے میں, وہ آپ کو مل جائے گا, وہ پڑھیں. لیکچر بھی ہم نے دیے 2-3 اس پر, وہ بھی آپ سنیں, بڑا فائدہ ہوگا. آپ تواضع پسند, بردبار اور صابر تھے. خوراک و لباس میں میانہ روی اختیار فرماتے تھے اور اپنے کام کاج دوسروں سے کرانے کی بجائے خود کرتے تھے. سماع حدیث اور طلب علم میں آپ امام ابن تیمیہ کے رفیق تھے, ساتھی تھے. طریقہ سلف کے مطابق سنت کی تائید کرتے تھے. جب تک ہمارا منہج تدریس محدثین کے مطابق نہیں ہوگا, اس وقت تک پریشانیاں ہیں پریشانیاں. ہم نے کیوں چھوڑا؟ وہ منہج بہتر تھا جس میں امام بخاری پیدا ہوئے, امام احمد بن حنبل پیدا ہوئے. وہ منہج بہتر ہے کہ یہ نظام الدین صاحب کے بر صغیر کے مولانا یا کون تھے وہ ہمیں تو پتہ نہیں زیادہ, نظام الدین صاحب کا منہج وہ بہتر ہے کہ محدثین والا بہتر ہے؟ کیا بہتر ہے؟ تو ہم نے کیوں چھوڑا؟ اسی منہج کو دوبارہ سے لانے کی ضرورت ہے, ورنہ پھر یہی پریشانیاں ہیں. اس طرح کی کئی باتیں امام ذہبی نے اپنے استاد محترم امام مزی کے بارے میں کی ہیں. آپ نے یہ خود بھی مطالعہ کرنا ہے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جرح و تعدیل, یہ انڈین ہے, فضیلت الشیخ دکتور اقبال احمد محمد اسحاق حافظہ اللہ. یہ شیخ محدث ضیاء الرحمن اعظمی, سنا نام نا, الجامع الکامل والے, ہماری محبوب شخصیت, ان پر بھی ہم نے لیکچر دیے ہیں, وہ بھی سنیں. کتاب بھی لکھ دی ہے مکمل, وہ بھی ہم شائع کریں گے بعد میں, ضیاء الرحمن اعظمی کی خدمات پر. تو یہ ان کے شاگرد ہیں, یہ ان کے شیخ صاحب نے بھی ایک مضمون لے کر مجھے بھیجا ہے کہ اعظمی صاحب کے حالات پر. بہرحال یہ بڑی اچھی کتاب ہے. اس کتاب میں صفحہ نمبر لکھ لیں, 364 سے لے کر 368 تک امام مزی کے حالات ہیں. یہاں سے بھی 1-2 باتیں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. امام مزی کے 1000 اساتذہ ہیں. اللہ اکبر. میرے عزیزو, درس نظامی مکمل کرنے تک ہمارے کتنے استاد ہوتے ہیں؟ تقریباً 20-15-20, چلو 50 لگا لو, زیادہ سے زیادہ. بڑے اداروں میں کئی استاد ہوتے ہیں ماشاءاللہ, 50 لگا لو. نہیں, جب ہم ایک مدرسہ سے فارغ ہوں تو ہماری تعلیم تو شروع ہوئی ہے, ابھی شروع ہوئی, علی بات ہمیں آئی ہے. اب ہمیں دیگر محدثین کا رخ کرنا چاہیے, دیگر شہروں کے مدارس کا محدثین کا ہمیں جانا چاہیے. ہر بڑے استاد سے آپ کو کوئی نہ کوئی الگ منہج ملے گا, مفید منہج ملے گا. یہ ایک الگ داستان ہے, ہمیں یہ سفر کرنا چاہیے. مزی صاحب کے 1000 استاد تھے. اللہ اکبر. مشہور اساتذہ ابن سلامہ, ابن علان, امام نووی, شرف الدین دمیاطی, ابن بلبان, ابن دقیق علید, ابن سید الناس قابل ذکر ہیں.
ابن سید الناس استاد بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں، سبحان اللہ، امام مزی کے۔ امام مزی کے ہم وطن اور ہم اثر علماء میں سے امام ابن تیمیہ، امام برزالی، امام ذہبی، امام ابن کثیر، یہ آپس میں دوست بھی تھے اور استاد شاگرد بھی تھے۔ اللہ اکبر، سمجھ لگی؟ یعنی امام ابن تیمیہ کے دوستوں میں سے اور استادوں میں سے امام مزی، ابن کثیر کے دوستوں میں سے استادوں میں سے امام مزی، بلکہ امام مزی کی بیٹی امام ابن کثیر کی زوجہ محترمہ تھی۔ امام مزی صاحب کی بیٹی امام ابن کثیر کی بیوی صاحبہ تھیں، زوجہ محترمہ تھیں۔ ایک دفعہ امام مزی صاحب کو جیل میں ڈال دیا گیا، تفصیل ہے، تو امام ابن تیمیہ نے ان کو زبردستی جیل سے نکال لیا تھا۔ یہ دونوں درس حدیث کے لیے عموماً ایک دوسرے کے ساتھ جاتے تھے۔ ابن تیمیہ کا درس ہے تو امام مزی بھی ساتھ جا رہے ہیں، امام مزی کا درس ہے تو ابن تیمیہ بھی ساتھ جا رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کام لینا چاہتا ہے تو اچھے افراد کی جماعت کھڑی کر دیتا ہے۔ اللہ ان لوگوں سے راضی ہو جائے۔ میرے عزیزو، ایک ہیں امام سبکی رحمہ اللہ، باپ بھی سبکی ہے، بیٹا بھی سبکی ہے، دونوں امام مزی کے شاگرد ہیں۔ جو بیٹا ہے تاج الدین سبکی، انہوں نے کتاب لکھی ہے طبقات شافعیہ۔ تو میں نے جملہ پہلے بولا کہ استاد کا مقام جو شاگرد جانتا ہے وہ کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ استاد کی کمیاں بھی شاگرد جانتے ہیں، استاد کے فضائل بھی شاگرد جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام سبکی نے جو کتاب لکھی ہے طبقات الشافعیہ، اس میں بڑی درد دل سے اپنے استاد امام مزی کا ذکر خیر کیا ہے اور مفصل حالات لکھے ہیں۔ طبقات الشافعیہ جلد 1 صفحہ نمبر 33 میں لکھا ہے حافظ الزمان، اپنے استاد مزی کو کیا کہا؟ حافظ الزمان۔ اور یہی کتاب طبقات شافعی جلد نمبر صفحہ نمبر 223 میں لکھا ہے حافظ الدنیا۔ ابن حجر کو بھی کہا گیا نا حافظ دنیا، تو مزی صاحب کو سبکی صاحب نے کیا کہا؟ حافظ الدنیا۔ اللہ اکبر۔ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 395 میں کہا سبکی صاحب نے شیخنا و استاذنا و قدوتنا، مزی صاحب کو کہا۔ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 396 میں کہا حافظ زماننا حامل رایت السنہ والجماعہ، حافظ زماننا حامل رایت السنہ والجماعہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 397 میں سبکی تڑپ اٹھے اور کہا وَقَانَ قَدْ انْتَهَتْ إِلَيْهِ رِعَاسَةُ الْمُحَدِّثِينَ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں محدثین کی سرداری امام مزی تک ختم ہو چکی ہے، انتہا ہو گئی ہے۔ اتنے بڑے امام تھے امام مزی رحمہ اللہ، تو مرجع خلائق نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ اللہ اکبر۔ امام سبکی کہتے ہیں میں امام ذہبی کے ساتھ بہت زیادہ ملازمت اختیار کرتا تھا۔ ذہبی کے پاس تو میں ہر دن میں 2 دفعہ جاتا تھا، صبح بھی عصر کے بعد بھی۔ كنت انا کثیر الملازمہ للذہبی امضی الیہ فی کل یوم مرتین بکرتن والعصر، صبح بھی جاتا اور عصر کو بھی جاتا امام ذہبی کے پاس۔
व अम्मल मिज़्ज़ी फमा कुन्तु अम्ज़ी इलैहि गैर मर्रतैन फिल उसबू। हाँ, मिज़्ज़ी साहब के पास मैं हफ्ते में 2 दफा जाता था। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। ये सुबकी साहब कहते हैं, ताजुद्दीन सुबकी साहब कहते हैं, मेरे अब्बू को ये बात पसंद नहीं थी। अब्बू का ज़हन था कि ये मिज़्ज़ी साहब के पास ज्यादा जाएं और ज़ाहबी के पास थोड़ा जाएं। तफसील है, महज़ूर कर रहा हूं। मेरे अजीजों, इब्न हजर ने अपनी कई किताबों में इमाम मिज़्ज़ी साहब की हालात लिखे हैं। इब्न हजर इमाम मिज़्ज़ी के शागिर्दों के शागिर्द हैं। इब्न हजर इमाम मिज़्ज़ी के शागिर्दों के शागिर्द हैं। एक जगह लिखते हैं इब्न हजर अद-दुरर जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 234 है, काला ज़ाहबी ने कहा, वगालिबुल मुहद्दिसीन मिन दिमश्क वगैरिहा कद ततलमज़ू लहू वस्तफादू मिनहू वसअलूहु अनिल मुज़लात फ़अतरफू बिफ़ज़ीलतिही व उलूवी ज़िक्री। नहीं समझ लगी? यानी दिमश्क के अक्सर मुहद्दिसीन वो इमाम मिज़्ज़ी के शागिर्द हैं। अल्लाह अकबर। तो यानी जो मैंने किताबों के हवाले दिए, आप उनमें अल-मुअज़्ज़म अल-मुख्तास लिज़ाहबी में भी मुफ़स्सल हालात हैं, और ये जरह व तदील डॉक्टर इकबाल अहमद मोहम्मद इसाक साहब में भी हैं मुफ़स्सल हालात, और भी तबक़ातुल हुफ़ाज़ में इमाम सुबकी साहब ने हालात लिखे हैं, और भी मुहद्दिसीन ने इमाम मिज़्ज़ी साहब का बड़ा मुफस्सल ज़िक्र ख्यार किया है। डॉक्टर बशार अब्बास साहब ने तहज़ीबुल कमाल जो मुफस्सल है 25 जिल्दों वाली नुस्खा, उसमें मुफस्सल हालात लिखे हैं, वहाँ से भी आप फ़ायदा उठाएं। ये भी बातें लिख लें। क्या इब्न साकिर 571 को फौत हुए थे, अब्दुल गनी मकदसी 600 हिजरी में, मिज़्ज़ी 742 में, ज़ाहबी 748 में, मुगलताई 762 हिजरी में फौत हुए। तो इमाम इब्न हजर मुगलताई के शागिर्द हैं। मुगलताई हनफी साहब अलाउद्दीन मुगलताई 762 हिजरी। मैंने ये भी वादा किया था कि मैं दारुल हदीस अल अशरफिया की तारीख भी बयान करूंगा, कुछ तारीख बयान करूंगा। मेरे अजीजों, ये वो मुबारक मदरसा है दारुल हदीस अल अशरफिया जो अशरफ मुज़फ़्फ़र नामी बादशाह ने कायम किया था। तो इस इदारे को अल्लाह ने बड़ी तरक्की दी, बड़ी इज़्ज़त दी। असल इदारा तो उस्ताद ही होते हैं ना। जिस लेवल का, जिस फ़िक्र का आप उस्ताद रख देंगे, उसी लेवल के वहाँ से अफराद तैयार होंगे। ज़्यादा अफराद, ज़्यादा उस्ताद, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक ही फ़र्द काफ़ी है जो जमातों की जमात मुहद्दिसीन तैयार कर सकता है। उस्ताद 25 हों तो सारे परेशान हों, कुछ भी यानी मिसाली मुनफरिद मनहजी वगैरह अफराद तैयार ना हो रहे हैं तो क्या फ़ायदा। हाँ, बड़ी बरकत है इन हमारे मदारस में, बड़ी बरकत है, बड़ी बरकत है, बड़ी बरकत है। उस बरकत का ही सिला है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में मसाजिद मदारस आबाद हैं। तो वो उलमा ही बात कर रहे हैं। किसी यूनिवर्सिटी ने, किसी कॉलेज ने कोई एक भी हाफ़िज़ कुरान तैयार है, कोई आलिम तैयार है, ये सारी बरकत हमारी आपकी पूरी दुनिया में उलमा फैले हुए हैं, यानी मदारस की बरकत है। हाँ, बेहतरी की ज़रूरत है। ये मेरे हाथ में किताब है सफ़र दर सफ़र, मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहिब। इन्होंने तकरीबन पूरी दुनिया का सफ़र किया है। इनके 3
کتابیں ہیں سفر ناموں پر، وہ تینیں میرے مطالعہ میں ہیں۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب یہ دمشق بھی گئے اور دارالحدیث الاشرفیہ میں بھی گئے۔ کچھ چیزیں اس کتاب سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو بڑا کمال انداز ہے ادیبانہ تقی عثمانی صاحب کا لکھنے کا، بڑا کمال انداز ہے۔ ہاں چونکہ وہ حنفی مسلک سے ہیں تو ان کی مجبوری ہے غلط بات کرنا، وہ پھر جہاں بات وہ کر جاتے ہیں، وہ دب لفظوں میں غلط باتیں کر جاتے ہیں، علمی اصولی باتیں۔ تو ان سفر ناموں میں ہی انصاف کرتے، یہاں بھی غلط باتیں کی ہیں، غلط باتیں کی ہیں، وہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جو کام کی بات ہے وہ ہمیں ہر کسی سے لینی ہے، استفادہ کرنا ہے۔ لکھ لو سفر در سفر، صفحہ نمبر 91، صفحہ نمبر 91۔ دارالحدیث الاشرفیہ، یہ دارالحدیث جامع اموی کے شمال مغرب میں قلعہ دمشق کے دروازے کے قریب واقع ہے۔ حدیث کا یہ بابرکت مدرسہ تعمیر کرنے کی سعادت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے بھتیجے الملک الاشرف مظفر الدین کو حاصل ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے اس کو دارالحدیث الاشرفیہ کہا جاتا ہے۔ واضح؟ جب 630 ہجری میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی تو مالک اشرف نے اس دور کے مشہور حافظ حدیث علامہ تقی الدین بن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں کا شیخ الحدیث مقرر کیا، جو 13 سال یہاں درس حدیث دیتے رہے۔ 13 سال ابن صلاح نے یہاں پڑھایا اور یہیں بیٹھ کر مقدمہ ابن صلاح تالیف کیا، جو اصول حدیث کے بہترین ماخذ و مرجع کی حیثیت رکھتا ہے۔ واضح؟ اللہ اکبر۔ اسی دارالحدیث کے چوتھے شیخ الحدیث علامہ محی الدین نبوی رحمہ اللہ شارح مسلم تھے، جو یہاں تقریباً 12 سال تک 665 تا 667 ہجری درس حدیث دیتے رہے۔ اسی عظیم مدرسہ کے نویں شیخ الحدیث علامہ ابو الحجاج مزی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کی مشہور کتاب تہذیب الکمال صحیح ستہ کے رجال پر اہم ترین ماخذ سمجھی جاتی ہے۔ علامہ مزی یہاں 23 سال تک درس حدیث دیتے رہے۔ 23 سال، میں نے پہلے کیا بولا تھا 24 سال، یہ بھی میں نے قول پڑھا ہے 24 سال والا بھی، چلو 23 سال 718 سے 742 ہجری تک۔ ان کے فوراً بعد اسی دارالحدیث کی سربراہی شیخ الاسلام علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، اور ان کے بعد ان کے صاحبزادے علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام ابن کثیر بھی اسی دارالحدیث کے سربراہ کی حیثیت میں درس دیتے رہے۔ ابن کثیر بھی وہاں پڑھاتے رہے۔ یہ بابرکت تاریخی دارالحدیث بیچ میں حوادث روزگار کا شکار ہو گیا، یہاں تک کہ ایک عیسائی شخص نے اسے خرید لیا، اس مدرسہ کو۔ لیکن پھر 13ویں صدی میں شیخ یوسف مراکشی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے خرید کر دوبارہ دارالحدیث کے طور پر بحال کیا۔ دارالحدیث کی الاشرفیہ کی تاریخ پر مستقل کتابیں ہیں، مستقل مقالہ جات ہیں۔ سنت کو نشر کرنے میں اس کی کیا اہمیت ہے، ہمیں ایک 100-150 صفحے کا مقالہ ملا ہے، تو ہم نے رات ہی گروپ میں کلاس روم میں شیئر کر دیا تھا، وہ پڑھیں سارے میرے بھائی، تفصیل وہاں ملے گی، ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے۔ ایک مقالہ مجھے ایسا ملا جس میں تقی عثمانی صاحب کا بھی ذکر کیا ہے کہ زائرین میں یہ بھی وہاں آئے ہیں، ادھر سے بھی ہمیں عربی مقالہ سے بھی بات مل گئی اور یہاں سے بھی مل گئی، اور یہ دارالحدیث الاشرفیہ اب بھی قائم ہے الحمدللہ،
اب بھی قائم ہے، ثانوی تک تعلیم ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ثانوی تک، مڈل جسے ہم کہتے ہیں۔ لیکن پھر 13ویں صدی میں شیخ یوسف مراکشی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے خرید کر دوبارہ دارالحدیث کے طور پر بحال کیا اور یہاں درس دی جاری کیا۔ انہی کے صاحبزادے علامہ محمد بدرالدین الحسنی رحمۃ اللہ علیہ بلاد شام کے متاخر علماء میں مدار الحدیث کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ اپنے والد کی وفات کے بعد صرف 12 سال کی عمر میں دارالحدیث کے متولی بنے، چھوٹی عمر میں، اور پھر اپنی تمام عمر اپنی وفات 1345 ہجری تک یہاں درس حدیث دیتے رہے۔ کافی باتیں لکھی ہیں، میں ساری چھوڑتا جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ شیخ صاحب لکھتے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب، اس مبارک درسگاہ میں داخل ہو کر اور یہ تصور کر کے کہ یہاں کیسے کیسے جبال علم و عمل کا فیض جاری رہا ہے، دل کی عجیب کیفیت تھی۔ شیخ صابیہ جو اس وقت کے شیخ تھے، اب یہ بھی پچھلے مہینوں میں فوت ہو گئے رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ شیخ صابیہ نے بڑی محبت و شفقت سے استقبال کیا اور ہمیں اس متبرک محراب میں لے گئے۔ ایک محراب ہے، ایک کمرہ ہے جو سال ہا سال تک حافظ ابن صلاح، علامہ نووی، حافظ مزی، علامہ سبکی، حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہم جیسے عبقری علماء کا مستقر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے لکھتے ہیں، کچھ میں بات چھوڑ رہا ہوں۔ ان تمام حضرات نے اصرار کرنا شروع کر دیا کہ میں یہاں بیٹھ کر انہیں حدیث کا درس اور اس کی اجازت دوں، یعنی وہی کمرہ جو محدثین کا کمرہ تھا، وہ آج بھی اسی حالت میں موجود ہے۔ ہم نے رات فوٹو بھی شیئر کیا ہے اسی کمرے کا جہاں محدثین بیٹھتے تھے اور کتابیں لکھتے تھے۔ بیٹا ماحول مل گیا نا، جب ماحول ہی جرح و تعدیل کا ہے، علم کا ہے، حدیث کا ہے، تو جو بھی اس غرفہ میں آیا تو اس نے مثالی کام کیے۔ اب امام نووی صاحب کی تھوڑی سی عمر تھی، کتنے کام کیے ماشاءاللہ، وجہ اللہ کی رحمت ہے۔ پھر وہ دارالحدیث الاشرفیہ کا خالصتاً علمی ماحول تھا، تصنیفی ماحول تھا۔ وہاں ابن ملکن بھی رہے ہیں، ابن ملکن نے کتنی کتابیں لکھی، کئی وجوہات، اللہ کی رحمت۔ پھر دارالحدیث الاشرفیہ کا علمی ماحول ملا، سلسلہ چلتا رہا نا۔ ابن حجر رحمہ اللہ بھی اس ادارہ میں پڑھنے کے لیے گئے تھے رحمہ اللہ، دارالحدیث الاشرفیہ میں۔ یہاں بیٹھ کر انہیں حدیث کا درس اور اس کی اجازت دوں۔ انتہائی کہ شیخ حسین حسن صابیہ بھی ان کے اصرار میں شریک ہو گئے۔ ان کی اس فرمائش نے مجھے سخت ازمائش میں مبتلا کر دیا۔ یہاں علامتی طور سے ہی صحیح مسند تدریس پر بیٹھنا ایک جسارت معلوم ہوتی تھی۔ جہاں محدثین گزرے ہوں وہاں سے آپ کو بڑا کچھ سیکھنے کو ملے گا، وہاں سے آپ کو بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن ان تمام حضرات کے اصرار کو فعال نیک سمجھتے ہوئے حصول برکت کے لیے میں نے ان کو حدیث مسلسل بالاولیہ سنائی۔ آگے پھر میں چھوڑ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام مزی، امام ابن تیمیہ کی قبریں بھی کٹھی ہیں، قبریں بھی۔ پھر تقی عثمانی صاحب نے صفحہ نمبر 96 اور 97، 98، 99، 100 میں یہ تفصیل بیان کی ہے کہ پھر ہم آگے امام مزی کی قبر پر گئے، ابن تیمیہ کی قبر پر گئے، ابن کثیر کی قبر پر گئے۔ یہ ساری قبریں ادھر کٹھی ہی ہیں۔ اللہ ان تمام بزرگوں سے راضی ہو جائے۔ تو یہ خلاصہ ہے جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے بیان کر دیا۔ بڑی زیادہ باتیں ہیں، میں یہ تحریراً چیزیں لے کر آیا ہوں تو وہ کافی وقت چاہیے۔ باقی میرے آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ باتیں آپ پڑھ لیں۔ خلاصہ یہ ہے، ہمیں اپنے اداروں کا ماحول بنانا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے وہ جو اشرف مظفر الدین صاحب صلاح الدین ایوبی صاحب کے بھتیجے تھے،
ان کا کوئی اچھا مینڈ نہ ہوتا، چھوٹے لیول کا مینڈ ہوتا، تو وہ ادارہ یہی بنا دیتے دارالازہر اشرفیہ، لیکن چھوٹے مینڈ کے ساتھ وہاں بٹھا دیتے۔ بتائیں اس درسگاہ کو محدثین کی درسگاہ کہا جانا تھا؟ کبھی بھی نہیں۔ وسائل بھی خرچ ہو رہے ہیں، مسائل بھی، سب کچھ۔ تو یہ اس طرح کے اداروں کی ضرورت ہے جہاں مخلصین الہ الدین کی عملی شکل میں افراد تیار کیے جائیں، محدثین تیار کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے ادارے ہر شہر میں قائم فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔